بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صحیح ہے. اچھا، اب سامعین ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ کچھ شبہے ڈالتے ہیں، کچھ وسوسے، کچھ اشکال اور اعتراض قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے اس آیت پر ہونے والے کچھ جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں، ان کے جوابات رکھوں. آپ ذرا اسے سن لیجیے گا. ایک اشکال، ایک شبہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ بھی امام کے پیچھے تو خاموش نہیں رہتے. اس طرح کہتے ہیں کہ جی فجر میں آپ کے مقتدی جو ہیں وہ سنتیں پڑھتے ہیں، امام قرآن پڑھتا ہے فرض نماز میں، تو آپ خاموش تو نہیں رہتے. اسی طرح جب آپ کا مقتدی امام کے ساتھ آ کر یعنی شامل ہوتا ہے نماز میں تو وہ تکبیر کہتا ہے، وہ تکبیر کہہ رہا ہے تو خاموش تو نہیں رہا. اسی طرح جب وہ تکبیر کہہ کر آ گیا نماز کے اندر تو کہتے ہیں کہ جی وہ ثنا بھی پڑھتا ہے، تو آپ کا امام قرآن پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے ثنا پڑھ رہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تشہد میں بیٹھتے ہو اور تشہد میں آپ جو ہے وہ ربنا آتنا یا یہ ربنا اغفر لی یہ دعائیں پڑھتے ہو اور یہ بھی قرآن ہے، تو آپ بھی خاموش تو نہ رہے، آپ نے بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھا. تو یہ ایک اعتراض ہے، ایک شبہ ہے کہ جی آپ امام کے پیچھے خاموش نہیں رہتے اور ہمیں کہتے ہو کہ خاموش رہو. تو اس کا جواب سامعین یہ ہے کہ بھائی جہاں تک بات ہے فجر کی سنتوں کی، تو سنتیں جو پڑھتا ہے بندہ وہ مقتدی بن کے پڑھتا ہے. ہاں بھائی، مقتدی بن کے پڑھتا ہے، مقتدی بن کے تو نہیں پڑھتا نا، وہ تو منفرد بن کے پڑھتا ہے. اور یہ جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پیش کی یہ باجماعت نماز کے بارے میں، تو اس کا تو وہ مخاطب ہی نہیں ہے. وہ تو مخاطب تب ہوگا جب وہ نماز میں آ کر شامل ہو. ایک بات. دوسری بات کہ جی تکبیر کہنے والا، بھائی تکبیر کہے گا تو مقتدی بنے گا نا، تکبیر سے پہلے تو مقتدی نہیں ہے نا، تکبیر تو اسے کہنی ہے، تو تکبیر کہنے والا بھی اس کے اندر نہیں ہے. ہاں، تکبیر کہنے کے بعد اب وہ نماز میں داخل ہوا اور امام قرآن پڑھ رہا ہے تو فقہائے احناف کا مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اسے ثنا نہیں پڑھنی. کیا کرنا ہے جی؟ اس کو ثنا نہیں پڑھنی. اب اگر کوئی پڑھتا ہے تو بیچارہ لا علمی کی بنیاد پر پڑھتا ہے، وغیرہ اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے تو فقہائے احناف کے نزدیک مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اسے ثنا نہیں پڑھنی، اسے خاموش ہی رہنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں. باقی رہی بات تیسری چوتھی کہ جی کیا کہتے ہیں آپ تشہد کے اندر یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن ہے. تو بھائی آپ نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے تحت یہ بات ملاحظہ فرمائی کہ محدثین اور مفسرین یہ جو حدیث لائے ہیں کہ بھائی اذا کرا فانصتوا یا اذا کبر فکبروا، تو اس کو ذرا آپ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر کہے تو تم کیا کہو؟ فکبروا، تم بھی تکبیر کہو. اور یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر ہے نا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھائی اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے فانصتوا تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. تو ہم قیام میں پہلی تکبیر کے بعد خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں حکم موجود ہے. اب اگر وہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ تشہد میں بھی خاموش رہیں، دعائیں نہ پڑھیں، تو ہمیں جھگڑا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ، دلیل لاؤ کہ تشہد میں بھی خاموش رہنا ہے. بھائی پہلی تکبیر کے بعد ہم خاموش رہتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث کے اندر آ گیا. تشہد میں دعائیں پڑھ رہے ہیں بطور دعا کے، بطور قرات کے نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی خاموش رہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ دلیل لے کر آئیں، انشاءاللہ ہم خاموش ہو جائیں گے، ہمیں ضد نہیں ہے. ایک شبہ اور ایک اعتراض تو یہ ہوا. اس کے علاوہ دوسرا شبہ اور ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، جب امام کی آواز آئے یعنی جہری نمازوں میں تب تو مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے. باقی جب سری نمازیں ہوں جیسے ظہر عصر تو ان میں امام کے پیچھے اگر پڑھ لیا تو کیا ہو؟ کیونکہ اس میں آواز تو نہیں آ رہی نا، تو جہری نماز میں پڑھنا چاہیے، سری میں نہیں پڑھے. ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب آپ یہ سن لیں کہ بھائی قرآن میں کیا آیا اور قرآن کی جو تشریح اور تفسیر صحابہ سے کی اور احادیث میں جو آئی ہے کیا آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے
قرآن چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، دونوں میں پڑھا جاتا ہے۔ کہیں یہ نہیں ملے گا آپ کو، یعنی جو ہم نے تشریحات اور تفسیر پیش کی اس میں کہ جی جب جہرن قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، جب سرن پڑھا جائے تو تم کیا کرو، امام کے پیچھے پڑھو۔ اس طرح تو نہیں تھا جو ہم نے آپ کے سامنے تفاسیر اور تشریحات پیش کی صحابہ کرام سے اور مفسرین سے۔ تو یہ کہنا کہ جی جہر کے بارے میں ہے تو جہر علت نہیں ہے خاموش رہنے کی، جہر وجہ اور سبب نہیں ہے خاموش رہنے کا، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھنا ہی خاموش رہنا ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے، یعنی قرآن پڑھنا ہی ایک سبب ہے۔ اب وہ جہری نماز ہو یا سر نماز ہو، دونوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سامعین، تیسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی خاموش رہنا یہ آہستہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، یہ آہستہ پڑھنے کے منافی نہیں ہے خاموش رہنا۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جی بخاری کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث کے اندر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جی میں اللہم باعث بینی، یعنی اس دعا کے متعلق بتایا کہ یہ دعا پڑھتا ہوں۔ تو اب اس حدیث سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خاموش رہنے یعنی آہستہ پڑھنا خاموش رہنے کے خلاف نہیں ہے، آہستہ رہنا خاموش ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں خاموش ہونا اور آہستہ پڑھنا دونوں حدیث کے اندر جمع ہو گیا۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ آہستہ پڑھ لے تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ خاموش حدیث کی روح سے۔ تو یہ ایک اشکال اور شبہ ڈالا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے سامعین کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ انصات اور استماع کے الفاظ نہیں ہیں، وہ استماع اور انصات کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا بخاری ہمارے پاس تقطع کے الفاظ ہیں، یعنی سکوت سے لفظ ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے، یعنی سکوت میں بھی سکوت اور انصات اور استماع کے درمیان فرق ہے۔ یہ خود اہل حدیث اکابر کو بھی تسلیم ہے۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر آپ حوالہ دیکھ لیجئے گا کہ علامہ یہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سکوت میں بھی فرق، سکوت کے معنی میں اور انصات اور استماع کے معنی میں کیا ہے، فرق ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کہ انصات اور استماع کے معنی کو تھوڑا اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ بخاری ہی میں حدیث آتی ہے، اور بخاری کے علاوہ بھی سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے یہ کہ جبرائیل امین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کرتے کہ اس کو یاد کرنے کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ پڑھتے، جبرائیل امین کے ساتھ پڑھتے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں یحرک شفتیہ کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہلتے۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ لا تحرک بہ لسانک، یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کے تحت بخاری کی حدیث آپ یہ دیکھ لیں، بخاری کے اندر لکھا ہے کہ فاستمع لہ وانصت، فاستمع لہ وانصت، یہ وہی فاستمع لہ وانصت یہ وہی الفاظ ہے جو قرآن کے اندر آئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں اور اس کو غور سے سنیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے پڑھنے کے وقت اگر زبان ہل جائے تو بھی انصات اور استماع کے خلاف ہے، اور اگر ہونٹ ہل جائیں تو بھی استماع اور انصات کے خلاف ہے۔ اسی بخاری کی حدیث سے اس کے معنی واضح ہو گئے۔ اچھا، ایک اور اشکال سامعین میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، آخری اشکال وہ یہ کہ سقطات کی بحث، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سقطات میں پڑھ لیا جائے، یعنی امام جب وقفہ کرے یا سقطہ کرے تو اس میں جو ہے وہ قرآن کو پیچھے پڑھ لیا جائے، امام جب پڑھے اس وقت تو نہ پڑھا جائے، لیکن جب امام ٹھہرے سقطہ کرے اس وقت پڑھ لیا جائے۔ تو اس طرح قرآن کے خلاف بھی نہیں ہوگا، قرآن پڑھا گیا، مقتدی خاموش رہا، اور جب امام نے سقطہ کیا تو اس وقت اس نے پڑھ لیا، اس طرح احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایک توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں سامعین آپ یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے تین باتیں فی الحال رکھتا ہوں، تین باتیں بنیادی طور پر فی الحال میں تین باتیں رکھتا ہوں۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات بطور الزام کی، بطور
الزام کے، آپ ذرا اس کو ذہن میں بٹھا لیں، پہلی بات بطور الزام کی، وہ الزام کے طور پر بطور بات کیا ہے کہ آپ ذرا یہ خیر الکلام ہے ہمارے پاس، اس کے اندر حافظ محمد گوندلوی صاحب کی ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سقطات میں پڑھنا بہتر ہے، اگر امام سقطات میں پڑھنے کا موقع دے تو فبیہا، اس صورت میں انصات کے مکمل فرد پر عمل ہوگا، اس صورت میں انصات کے مکمل فرد پر عمل ہوگا۔ سامعین اس عبارت سے دیکھیں، یہ اہل حدیث عالم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انصات کا مکمل فرد یہی ہے کہ بالکل خاموش رہا جائے، بالکل خاموش رہا جائے۔ تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اگر سقطات میں پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے تو آپ اس میں پڑھیں، اور جب وہ پڑھ رہا ہے امام تو آپ خاموش رہیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس طرح انصات کے مکمل معنی پر عمل ہو جائے گا۔ یعنی اہل حدیث حضرات کو بھی یہ بات تسلیم ہے، اگرچہ وہ مانتے نہیں یا کہیں دبے الفاظ میں مان لیتے ہیں کہ انصات کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا نہ جائے، خاموش رہا جائے، تب مکمل عمل ہوگا۔ پہلی بات الزامی، بطور الزام کے ہم نے یہ جواب دیا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سقطات میں پڑھنا چاہیے، دوسری بات ان کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے صحیح سند کے ساتھ اور واضح اور صریح احادیث مبارکہ سے اس بات کو ثابت کریں، کس بات کو؟ اس بات کو ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر باجماعت نماز میں سقطات اس لیے کرتے تھے کہ مقتدی پیچھے فاتحہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سقطات اس لیے کرتے تھے کہ مقتدی یعنی صحابہ پیچھے فاتحہ پڑھ لیں ان سقطات میں، اور صحابہ بھی سقطات کے اندر ہی فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس بات کو آپ واضح اور صحیح احادیث مبارکہ سے پہلے ثابت کریں، کیونکہ یہ چیز احادیث مبارکہ سے واضح اور صحیح ثابت نہیں، سند کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے سامعین، اسی وجہ سے اہل حدیث کے اکابر میں سے ارشاد القصری صاحب، اس کی ذرا آپ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں، وہ کیا لکھتے ہیں ذرا یہ دیکھیں۔ یہ ارشاد القصری صاحب لکھتے ہیں کہ ہم امام کو مقتدی کی قرات کے لیے سقطے کا حکم نہیں دیتے، ہم امام کو مقتدی کی قرات کے لیے سقطے کا حکم نہیں دیتے۔ اسی لیے مان رہے ہیں کہ ہم امام کو اس لیے نہیں کہتے کہ جی آپ سقطہ کریں گے پیچھے مقتدی پڑھ لیں، کیونکہ ان کو بھی تسلیم ہے کہ ایسی صحیح احادیث موجود ہی نہیں ہے جن کی سند صحیح ہو یا جس میں واضح اور صریح بات موجود ہو۔ تیسری بات، اچھا یہاں اس دوسرے جواب میں ایک اور بات بھی یاد کر لیں، ایک اور بات بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ احادیث موجود نہیں ہیں، اور یہ بات اہل حدیث حضرات کے ایک عالم ہیں امیر یمانی صاحب، ان کو بھی یہ بات تسلیم ہے۔ سبل السلام کے اندر آپ ذرا یہ عبارت دیکھو کہ ثم اختلف القائلون بوجوب القراءة فقيل فيما لسقطات بين الآيات وقيل سقوط بعد تمام القراءة ولا دلیل على هذين القولين، کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قراءت واجب کہنے والے آپس میں مختلف ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آیتوں کے درمیان امام کے سقطات میں قراءت کرنی چاہیے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جب امام قراءت سے فارغ ہو جائے تو اس وقت مقتدی کو قراءت کرنی چاہیے۔ لیکن سامعین اس پر غور کیجیے گا، لیکن ولا دلیل علی هذین القولین فی الحدیث، ان دونوں باتوں پر حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ اہل حدیث کے اکابر ہیں، ان کو بھی یہ بات تسلیم ہے۔ اچھا سامعین یہاں پر آپ ایک اور عبارت بھی ذرا ملاحظہ فرما لیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ الفتاوۃ الکبریٰ کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ الفتاوۃ الکبریٰ کے اندر یہ دیکھ لیں آپ ذرا، ہمارے پاس موجود ہے کتاب، وہ لکھتے ہیں کہ ولم نعلم نظام بین العلماء انه لا يجب على الامام ان يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، پھر آگے لکھتے ہیں ولا يستحب للامام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب مالك وابي حنيفة واحمد وغيرهم۔ یہ لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، یعنی جہاں تک ہمیں معلوم ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام پر سقطہ واجب نہیں ہے، امام پر سقطہ واجب نہیں ہے، تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے،
پھر لکھتے ہیں کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد وغیرہ جمہور اہل اسلام اس پر بھی متفق ہیں کہ امام کے لیے یہ بات مستحب بھی نہیں ہے، یہ بات مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ اس لیے سکتہ کرے کہ یعنی پیچھے جو ہے تاکہ مقتدی قرات کر سکے۔ دیکھیں سامعین، اگر کوئی واضح اور صحیح دلیل موجود ہوتی تو جمہور میں سے کوئی اس کا قائل ہوتا، لیکن جمہور اس بات کو نہ واجب مانتے ہیں نہ مستحب مانتے۔ تیسری بات اس سکتات کی بحث کے متعلق، تیسری بات یہ ہے کہ سامعین، باجماعت نماز کے اندر امام جو بنایا جاتا ہے تو امام کی اقتداء کون کرتا ہے؟ امام کی اقتداء کون کرتا ہے؟ مقتدی کرتا ہے نا۔ امام کی اقتداء مقتدی کرتا ہے، یا مقتدی جو ہے مقتدی کی اقتداء امام کرتا ہے؟ ہاں جی، مقتدی کی اقتداء تو امام نہیں کرتا نا، امام کی اقتداء مقتدی کرتا ہے۔ حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اب اگر سکتے کا کہا جائے امام کو کہ جی آپ سکتہ کریں تاکہ مقتدی کیا کرے؟ فاتحہ پڑھے، تو پھر امام کس کے تابع ہوا؟ امام تو مقتدی کے تابع ہو گیا، امام مقتدی کے تابع ہو گیا نا۔ امام مقتدی کی اقتداء کر رہا ہے، امام مقتدی کی مطابقت کر رہا ہے کہ جی امام چلو فاتحہ پڑھ لے اور مقتدی فاتحہ پڑھ لے، تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث ہی سیاستہ کے اندر جو موجود ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ امام کی اتباع کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو، جب قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، یہ امام کی اتباع اور اتباع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم جو ہے وہ خاموش رہو، اور جب امام خاموش رہے اور تم قرآن پڑھو، یہ نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ہیں سکتات کی بحث کے متعلق۔ تو یہ تقریباً عمومی جو اشکالات اور شبہات اس آیت کے متعلق ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کے جوابات رکھے۔